کی ڈائری اور ایک پین ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ ذہن میں آتا ہے، پھر جب مفتی صاحب سامنے آتے ہیں تو مسئلہ یاد ہی نہیں رہتا. تو ایسے اور بھی بہت ساری چیزیں یاد نہیں رہتی، انسان کو آتی رہتی ہیں اور پھر وہ عین وقت پہ نہیں آتی. مسئلے کے علاوہ بھی جتنے ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، سب کے پاس ایک پاکٹ ڈائری ہمیشہ کوئی بات ہوئی اس میں لکھ لی اور دماغ کو خالی کر دیا. سمجھ رہے ہو گیا بھائی؟ اگر سوال پوچھا، اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو گیا اور رخصتی نہیں اور طلاق صورت میں پھر سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر 3 طلاقیں ہوئی ہیں تو نہیں ہو سکتا، 1 طلاق ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے. رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں کیسے ہوتی ہیں، 1 کیسے ہوتی ہے؟ رخصتی سے پہلے اگر کسی نے بیوی کو کہا کہ تمہیں 3 طلاقیں تو تینوں ہو جائیں گی، اب دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کسی نے رخصتی سے پہلے بیوی کو کہا تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے تو پھر 1 طلاق ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیوی کو کہا تمہیں طلاق ہے تو جیسے ہی طلاق ہے کہا، بیوی پہ طلاق پڑ گئی اور عدت ہے نہیں رخصتی سے پہلے، تو یہ طلاق رجعی نہیں ہوتی. رجوع کا حق ختم، یہ طلاق ہے بائن، تو عدت بھی نہیں ہے. تو 1 دفعہ کہتے ہی وہ عورت اجنبی بن گئی. لہذا جب دوبارہ کہا طلاق ہے تو اجنبی عورت کو طلاق بولو بھائی نہیں ہوتی. اور رخصتی کے بعد اگر کہا تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو جب پہلی دفعہ کا طلاق ہے تو طلاق ہوئی ہے مگر عدت ابھی باقی ہے، اور عدت کے دوران عورت پر دوسری طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. لہذا کہا دوسری دفعہ کہا تمہیں طلاق ہے تو دوسری ہو گئی، تیسری مرتبہ کہا تمہیں طلاق ہے تو تیسری ہو گئی. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ رخصتی اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر بیوی سے یوں کہا تمہیں 3 طلاقیں تو پھر تینوں ایک ہی وقت میں واقع ہو جائیں گی. اور اگر کہا تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے تو پہلی دفعہ میں نکاح ختم اور عدت بھی ہے نہیں، تو دوبارہ جب کہے گا تو وہ بیوی پہ جا کے لگے گی نہیں، کیونکہ وہ کسی بھی لحاظ سے اس کی بیوی رہی نہیں ہے. تو ایک ہی طلاق سے نکاح ختم ہو جائے گا، اور جب ایک طلاق سے نکاح ختم ہوتا ہے تو دوبارہ نکاح کا اختیار ہوتا ہے بھائی. دوبارہ سے مہر کے بعد نئے سر مہر سے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، مگر آئندہ پوری زندگی صرف 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا شوہر کے پاس، کیونکہ ایک وہ دے چکا ہے پہلے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اور اگر رخصتی کے بعد، اور رخصتی کہتے کس کو، اس کو بھی سمجھیں. رخصتی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پپائیں ٹینٹیں اور وہ رہے پورے شادیانے بج رہے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں ایسی تو رخصتی ہوئی نہیں ہے کہ وہ پورا باقاعدہ گھر سے دلہن بن. رخصتی کا مطلب نکاح کے بعد میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو جائیں، ایسی تنہائی کہ اگر ہم بستری کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے. کیونکہ آج کل رخصتی سے پہلے بھی ڈیٹیں لگ رہی ہیں، رخصتی کے بعد ڈیٹوں کا ریشو اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اب تو ہم حلال ہیں تو اب تو ڈیٹ پہ ڈیٹ. ماں باپ نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ 4 سال بعد رخصتی ہوگی، اور نکاح کے 1 گھنٹے کے بعد یہ پھپھو کے گھر چلی جاتی ہے، بتا رہی امی میں پھپھو سے مل کے آ رہی ہوں، اور وہ ماموں سے ملنے چلے جاتے ہیں. اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہی بتاؤں گا نا جو ہو رہا ہے. تو یہ کہیں بھی تنہائی میں جمع ہو گئے، ایسی تنہائی کہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی ان کے درمیان ریلیشن کی، تو یہ تنہائی بھی کیا کہلائے گی؟ رخصتی. چاہے ان میں کوئی کانٹیکٹ فزیکلی کوئی رابطہ ہوا ہو نہ ہوا. تو اس کے بعد اگر مرد طلاق دے گا تو پھر یوں کہا تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے تو بھی 3 ہی واقع ہوں گی. یہ ذہن میں رکھو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ چلو. میری نانی کو السر اور ٹیومر ہو گیا، دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. کوئی نامحرم بے تکلف ہونے کی کوشش کرے تو اس کو ڈانٹنا درست ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بے تکلف ہونے کی کوشش کرے تو اس کو بے تکلفی سے منع کرنا ہے اور روکنا ہے. تو روکنے میں پہلے تمیز سے سمجھا دیں بھائی آپ فری ہونے کی کوشش نہ کریں. دوبارہ سمجھا دیں، پھر بھی ہو رہی ہے تو تیسری مرتبہ نمبر بلاک کر دیں. ڈانٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ بلا وجہ اپنے اخلاق کیوں خراب کر رہے ہو؟ نمبر بلاک کر دو. اور اگر کسی وجہ سے نمبر بلاک کرنا ممکن نہیں ہے، اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ ڈانٹ دیں اس کو. بولے محترمہ آپ سے کہا ہے کہ میں آپ کا کچھ بھی نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا؟ تو تمیز سے تھوڑا سا ڈانٹ دیں اس کو آپ. اور پھر بھی اگر آپ 4تھی دفعہ میں بھی ہیں تو اس کا مطلب آپ ہی کے اندر کچھ مسئلہ ہے، کیونکہ عورت بلا وجہ فری نہیں ہوتی. تھوڑا سا ادھر سے سافٹ کارنر، شروع میں تو چلو بلا وجہ ہو رہی ہے لیکن آپ فری کرائے چلے جا رہے ہیں.
تو آخرت میں جب اللہ کو جواب دینا ہے، یاد رکھو جس کے سامنے موت ہوتی ہے نا وہی گناہ سے بچ سکتا ہے اس زمانے میں، بلکہ ہر زمانے میں، ورنہ انسان اپنے نفس کو تسلی دینے کے 10 بہانے ڈھونڈ لیتا ہے. فری ہونے کی اجازت صرف بیوی سے ہے، بیوی کے علاوہ کسی نامحرم سے یا بوڑھی عورت سے بھی فری ہو سکتے ہیں جو بیچاری ایجڈ ہے، جس میں فری ہونے کا کوئی، اس سے فری ہوتے کیا ہیں، اماں بنا کے اس کو، وہ کیا فری ہوگا انسان اس سے، تو ہوتے سارے جوان عورتوں سے ہی فری ہیں. کیا ملک کی افواج کو برا بھلا کہنا صحیح ہے؟ ہر بات میں حکومت کو بلیم کرنا صحیح ہے؟ سوالیہ نشان ہے. حکومت کی اپنی افواج کو برا بھلا کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا. کس کو ہوگا؟ دشمن کو ہوگا. آپ کے پاس ایک سیکیورٹی کے لیے گارڈ رکھا ہوا ہے، آپ نے فرض کریں میں نے گارڈ رکھا ہوا ہے، میں ہر وقت بولتا ہوں الو کا پٹھا، یہ بے غیرت، تو دشمن کہیں گے کہ تمہارا تو سالا گارڈ ہی ٹھیک نہیں ہے. میں ہمیشہ اپنے گارڈ کی تعریف کروں گا، اس میں کوئی فالٹ بھی ہوگا میں کہوں گا یار بندہ بڑا خاندانی ہے، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن، بولو بھائی، اگر کوئی برائی ہوگی تو میں اس کو جا کے آرام سے کہوں گا بھائی ذرا علاج کراؤ اپنے زکام کا، ہر وقت سب کے سامنے چھینکتے رہتے ہو، اور بھی کچھ بیماریاں ہیں جو میں بتا نہیں سکتا، کچھ بھی ہو سکتی ہیں. تو اگر فوج میں کوئی برائی ہے تو اصلاح کی نیت سے، خیر خواہی کی نیت سے اس کو ہائی لائٹ کرنا تاکہ خامیوں کی اصلاح ہو، یہ تو درست ہے. بالکل اس کو ایسا بنا کے پیش کر دینا کہ 2 نمبر ہیں، منافق ہیں، تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا، آپ کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جبکہ ہماری آرمی میں پازیٹیو چیزیں نیگیٹو سے زیادہ ہیں. دفاع بہرحال آرمی ہی کر رہی ہے، ہمیں بچانے والی کون ہے؟ دیکھو ماں باپ کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی خامیوں کو انسان کیا کرتا ہے. ایک کوئی آئے نا میرے پاس، میرے ابا ایسے، میرے ابا، میں نے کہا جنا تجھے تیرے ابا نہیں ہے چاہے وہ جیسے مرضی ہوں، تیری اماں جیسی مرضی ہوں، جننے والی تجھے تیری اماں ہی ہیں. بچپن میں اپنی چھاتی سے نہ لگاتی، تجھے تحفظ نہ دیتی، عیدی سینٹر میں پڑا ہوا ہوتا، تو اب جیسی مرضی ہیں، تیرے اوپر اس کے احسانات ہی ہیں. تو بھائی ہمارے ملک میں آرمی ہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے، اور پاکستان کے تو دشمن ہے نا اس وقت دنیا میں، بڑے خطرناک ترین دشمن ہے جو کھا جاتے ہمارے ملک کو اگر آرمی نہ ہوتی. تو پازیٹیو چیزیں الحمدللہ اب بھی، بلکہ ایک بڑے عالم سے میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی ادارہ ڈھنگ سے کام کر رہا ہے نا تو صرف آرمی ہے، باقی کسی ادارے کی حالت جا کے دیکھ لو تو آپ کو کیا نظر آئے گا وہاں جا کے. بہت ساری خرابیاں ہیں آرمی میں، لیکن باقی تمام اداروں سے اگر کمپیئر کیا جائے، اگر اپنے بچے کو آپ نے سدھارنا ہو، ہاں آرمی میں لبرل لوگ بھی بہت ہیں، بعض دفعہ مذہب کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کچھ ایسا آفیسر آ جاتا ہے جو مذہب دشمن ہوتا ہے، وہ پھر بیڑا غرق کر دیتا ہے. لیکن مذہب سے محبت کرنے والوں کا ریشو اب بھی الحمدللہ زیادہ ہے. بعض دفعہ فوج میں تو بہت لوگوں آبزرو کرتا ہوں، انٹرویو لیتا ہوں، کوئی بھی آفیسر آتا ہے اس سے بھی حالات پوچھتا ہوں. بہت ساری خبریں جو ہم سنا کرتے تھے وہ بہت ساری غلط ثابت ہوئی ہیں. میں اسلام آباد جا رہا تھا تو ایک آرمی کے میجر بیٹھے ہوئے تھے کہیں پیچھے، تو یہ میں پوری کہانی اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں ان میجر صاحب کے پاس جا کے نہیں بیٹھا، وہ میجر صاحب میرے پاس آ کے بیٹھے. لوگ مجھے کہتے ہیں نا آرمی کے بوٹ پالش کرتا ہی ہے، تو ہم کسی آفیسر سے، میرے کوئی خود سے، میں کبھی کسی آرمی کے آفیسر سے دوستی نہیں لگاتا. جتنے میرے آرمی کے آفیسر دوست ہیں انہوں نے مجھ سے خود دوستی لگائی ہے، بیان سن سن کے عقیدت محبت میں. خود سے میں نے نہیں لگائی. جو بوٹ پالش کرنے والا ہوتا ہے وہ خود سے جا جا کے جوتے اٹھا رہا ہوتا ہے. تو میں جہاز میں جا رہا تھا تو آرمی کے کوئی میجر بیٹھے ہوئے تھے، جوان میجر تھے وہ. انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے جا کے وہ جو اسٹیورڈ ہوتا ہے نا، جو میل ہوسٹس، اس سے جا کے، ایئر ہوسٹس کا جو میل ہوتا ہے اسٹیورڈ کہتے ہیں میرا خیال ہے، اس سے جا کے پرمیشن لی کہ میں مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس سے ریکویسٹ کریں کہ اس کو پیچھے بیٹھاتے ہیں. وہ اسٹیورڈ بھی مجھے جانتا تھا، اس نے میرا دمبی کی چربی والا بیان سنا ہوا تھا. وہ مجھے آگے کہہ رہا ہے یار مفتی صاحب وہ جو دمبے کی چربی پہ بیان بڑا خاندانی ہوا، صرف چربی ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے. تو صحیح ہے نا. تو وہ جو ہے وہ پائلٹ نے، وہ جو آرمی کے کیپٹن تھے، انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھنا چاہتا ہوں. تو وہ بیٹھ گئے. وہ ان کو ہم نے اس سے ریکویسٹ کی کہ آپ پیچھے بیٹھ جائیں. تو انہوں نے کہا یار بڑا اچھا 1.5-2 گھنٹے کی گپ شپ لگا لیتے ہیں، آپ کے بیانات سنتا ہوں. تو میں نے پھر
بہت ساری چیزیں اسے کلیئر کی. میں نے کہا یہ جو پروجیکٹ ہو رہا ہے سندھ میں پانی لانے کے لیے آرمی جو بچھا رہی ہے, لائنیں بچھا رہی ہے نا, ادھر جائیں آپ پانی کی نکاسی کے لیے فوجی لگے ہوئے ہوتے ہیں, یہاں حیدرآباد کی طرف جائیں نا. تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں اس پروجیکٹ میں کام کر رہا ہوں. تو مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ ان سے اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ آرمی نے اس میں کتنا پیسہ لیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ٹوٹل اپنا خرچہ کر رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ نے کراچی کا بیڑا غرق کرنے کا چونکہ فیصلہ کر لیا تھا تو فوج نے ایکشن لیا ہے کہ یہ پروجیکٹ ہم شروع کریں گے اور کراچی کو پانی, بولو بھائی, پہنچائیں گے. اور اس پروجیکٹ میں کام کرنے والا بندہ میرے ساتھ بیٹھ کے مجھے بتا رہا ہے, یہ اخباروں کی خبریں نہیں بتا رہا آپ کو. میں نے کہا اچھا یہ جو آپ بائی ایئر آ رہے ہو جا رہے ہو, لاہور, سوری اسلام آباد نہیں, لاہور کے تھے وہ, لاہور جو بائی ایئر آنا میں بھی لاہور جا رہا تھا, اسلام آباد نہیں, لاہور جو آپ بائی ایئر آنا جانا ہے اس کا ٹکٹ بھی آرمی دیتی ہوگی. کہہ رہی اللہ کی قسم اپنے پیسوں سے آ رہا جا رہا ہوں, ہمیں فوج نے کام دیا ہے وہاں جا کے آپ کو کام کرنا ہے, آنے جانے کا کرایہ آرمی مجھے نہیں دے رہی. میں نے کہا یار مشہور تو یہ ہے, یعنی مجھے بہت حیرانگی ہوئی سن کے. میں نے کہا بھائی قسم اٹھا, کہہ رہے اللہ کی قسم آرمی نہیں, مجھے جہاز کا ٹکٹ آرمی نہیں دے رہی. ممکن ہے ٹرین ورین کا دے رہی ہو, کہہ رہے جہاز میں خود جا رہا ہوں. تو بہت ساری چیزیں ادھر ادھر سے ہم نے سنی بھی ہوتی ہیں اور ایک مائنڈ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. جب آپ گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آرمی میں ابھی بھی الحمدللہ پازیٹو چیزیں, میں نہیں کہہ رہا نیگیٹیوٹی ہے ہی نہیں, ایسے ایسے لوگ بھی ہیں, ظالم بھی ہیں. وزیرستان میں جو آپریشن ہوا ہے اس میں ان پٹھانوں پہ ظلم بھی ہوا ہے. ایسے ایسے آفیسر کی تشکیل ہو گئی وہاں پہ جنہوں نے وہاں ظلم کیا. اس ظلم میں ہم ان لوگوں پر اگر کسی آرمی کے آفیسر نے ظلم کیا ہے تو ہم اس ظلم کو کبھی حلال قرار نہیں دے سکتے. لیکن اس سے پوری آرمی کو آپ برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور ہر ایک کو آپ برا بھلا کہنا شروع کر دیں تو یہ غلط ہو جائے گا. آپ کا دفاع کرنے والی بھی کون ہے؟ آپ کی دفاع کرنے والی بھی فوج ہے. تو فوج میں آفیسر ہوتے ہیں, یحییٰ خان بھی گزرا ہے فوج میں اور ضیاء الحق بھی گزرا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بڑا فرق تھا دونوں میں. ضیاء الحق نے افغانستان میں رشیا کو لوہے کے چنے چبوائے اور ان میں افغان مجاہدین نے بھی جنگ لڑی, ان کا بھی بڑا کردار ہے. ایٹم بم بنانے میں بھٹو کا جہاں کردار ہے ضیاء الحق کا اس سے بڑا کردار ہے. ایک صاحب مجھے سعودی عرب کی برائی میرے سامنے کرنے لگے, سعودی عرب ایسا, سعودی عرب. میں نے کہا آپ پاکستان جو ایٹمی طاقت بنا ہے تو اس کی پشت پہ اگر سعودی عرب کا ہاتھ نہ ہوتا تو پاکستان ایٹم بم, بولو بھائی, یہ سعودیہ کی وجہ سے ہم ایٹمی طاقت بنے ہیں. کیا ہو گیا؟ اب لوگوں کو یاشی نے وہ بادشاہ نے یوں کیا, بادشاہ نے یوں کیا. اب کیا ہے, دنیا میں کوئی حکومت دودھ کی دھلی بھی نہیں ہوتی, لیکن سعودی عرب پاکستان کا دوست ہے. تو دوستوں میں اگر کوئی خامی ہوتی ہے, آپ کا بیٹا اگر چرسی ہیروئن شروع کر دے تو آپ یہ تھوڑی کہ اس کو محلے میں بدنام کرنا شروع کر دو, بولے ہے تو میرا بچہ. تو سعودی عرب نے پاکستان کو بچانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. اور اب سعودی عرب اگر بچا ہے تو کس کی وجہ سے؟ پاکستان کی وجہ سے بچا ہوا ہے. اب پاکستان آرمی کی وجہ سے بچا ہوا ہے. تو اس لیے اپنے دوست کون ہیں, آپ کے دشمن کون ہیں, ہمیں اس کو پہچاننا چاہیے, پھر وہ رکھ کے فیصلہ کریں. دوستوں کی خامیوں کو چھپایا جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو بہت ساری چیزیں آرمی کے بارے میں غلط مشہور ہوئی ہیں. ایک دفعہ میں ایک جگہ تو بیٹھا ہوا تھا, ایک صاحب نے کہا میرا بچہ فوج میں گیا ہے تو بڑا متکبر بن کے آیا ہے, نہ باپ سے بات کرتا ہے تمیز سے, نہ ماں سے بات کرتا ہے, عجیب. تو میں نے بیان میں بھی یہ بات, اس وقت تجربہ نہیں تھا, بعض چیزیں ہم سنتے تھے, ہم سمجھتے تھے بڑی مستند ہے, تو بیان میں بھی میں نے کہا دیکھو بچے فوج میں جا کے متکبر ہو جاتے ہیں. تو میں نے پھر 2-3 آرمی کے آفیسر سے میں نے یہ بات کی, انہوں نے کہا 100% غلط ہے. 100% فوج میں کبھی بھی بڑوں کے ساتھ بدتمیزی, وہ اس بچے میں کوئی تکبر کے الگ سے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہوں گے جو اس نے ایسا کیا ہے, ورنہ ایسا سکھایا نہیں جاتا. اور میں اپنے والد صاحب کو جانتا ہوں, میرے والد صاحب نیوی میں تھے, تہجد گزار تھے, جہاز میں 3 سال میرے والد صاحب نے امامت کرائی ہے, داڑھی فوج میں آ کے رکھی ہے والد صاحب نے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو بڑی عزت تھی والد صاحب کی نیوی میں, اس لیے کہ وہ حافظ قرآن تھے, دیندار تھے. تو ہم نے تو دیکھا ہے فوج میں جو داڑھی والے ہوتے ہیں, دیندار ہوتے ہیں, ان کی عزت ہوتی ہے. لیکن کوئی کبھی کبھار ایک سرپھرا آ جاتا ہے, جو وہ تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں ایسے آڑے ترچے لوگ. اوور آل ماحول برا نہیں ہے. اکثر فوجیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ فوج کے آفیسرز کو بھی, کہ اصل میں فوج کی ترتیب ایسی ہے کہ اس میں انسان دین کی طرف
اس کے لیے آنا آسان ہے. ہم سنتے تھے فوج میں شراب کباب بہت ہے. فوج میں شراب کا ریشو باقی ہمارے جو شعبے ہیں نا ان کی نسبت سب سے کم ہے. ارے جو فوج کے جو آفیسر 20 گریڈ سے اوپر کے ہوں گے نا, ان کو جمع کریں, آپ دیکھیں ان میں کتنے لوگ شراب پیتے ہیں. اور جو ہماری بیوروکریسی میں دوسرے جو 20 گریڈ سے اوپر کے ہوں گے اس کو جمع کریں, ان میں 99% آپ کو شرابی ملیں گے. ان میں آپ کو شرابی, بھائی کسی چیز کو کمپیئر کیا جاتا ہے تو اسی لیول کے لوگوں سے کیا جاتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ دیکھو آپ اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتے ہو کہ کتنی دیندار ہے, تو آپ اس زمانے کی عورتوں سے کمپیئر کرو گے یا ازواج مطہرات سے کمپیئر کرو گے؟ ارے بھائی آپ اپنی بیوی کو بولو کہ نبی کی بیویاں اتنی قناعت گزار تھیں کہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا پھر بھی صبر کیا انہوں نے, کھجور پہ گزارا کرتی تھی, اور ایک تم روزانہ پراٹھے کھلاتا ہوں پھر بھی تم ناشکری کرتی ہو, تو یہ عقل کی بات ہوگی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ وہ کہے گی بھائی تم بھی تو اپنے آپ کو نبی سے کمپیئر کرو نا. تم اپنے آپ کو کبھی ستار بھائی سے ملا رہے ہو کہ ستار تو روٹی نہیں کھلاتا, میں تو روٹی بھی کھلاتا ہوں. غفار سے ملا رہے ہو کہ دیکھو اس کی تنخواہ 10,000 میری 15,000. تو تم اپنے آپ کو ستار اور غفار سے ملا رہے ہو, تو مجھے بھی ستار کی بیوی اور غفار کی بیوی سے کمپیئر کرو کہ وہ تو پردہ نہیں کرتی, میں پھر بھی پردہ, وہ تو اپنی ساس کو پوچھتی نہیں ہے, میں تو تمہاری ماں کے پاؤں دباتی ہوں روزانہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو آرمی کے جو آفیسرز ہیں جس گریڈ کے ہیں, گورنمنٹ کے اسی گریڈ کے دوسرے آفیسر سے آرمی کے ان آفیسرز کو آپ کمپیئر کریں تو آپ کو ان میں انسان کے بچے زیادہ نظر آئیں گے. ان میں خال ہی کوئی انسان کا بچہ نظر آئے گا آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہیں آپ کو چراغ لے کے دیکھیں گے تو کوئی آپ کو 20-21, وہ بھی یونیورسٹیوں کے پروفیسر جو ایجوکیشن سے جن کا تعلق ہے وہ تھوڑے سے سلجھے ہوئے نظر آئیں گے. باقی تو آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ آپ الامان واللفیظ. تو ہم آرمی کے آفیسرز کو ملا رہے ہوتے ہیں تبلیغی جماعت کے بزرگوں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ حاجی عبدالوہاب صاحب تو تہجد میں اتنا, اور ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف کو تو ہم نے کبھی تہجد پڑھتے ہوئے, یعنی اس طرح کی ہماری سوچ ہوتی. تو آرمی میں عیاشی کا ریشو دوسرے جو محکمے ہیں ان محکموں کی نسبت سب سے کم ہے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اچھا ہوا مجھے بولنے کا موقع ملا اس پر. سب سے کم ہے. اور دینداری کا ریشو دوسرے محکموں کی نسبت سب سے زیادہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے پاس ایک نیوی کا بہت بڑا آفیسر آیا, میں اس کا عہدہ نہیں بتاؤں گا, لیکن بہت بڑا آفیسر تھا. اس کا کورٹ مارشل ہوا تھا. کس بیس پہ؟ شراب اور زنا کی وجہ سے. اس نے کہا کہ جو میرے جو مجھ سے سینئر ہے نا اس نے آبجیکشن لیا ہے اور میں شراب اور لڑکیوں کے چکر میں تھا, تو میرا کیا کر دیا اس نے, کورٹ مارشل. ان دنوں میں میری نیوی میں 1-2 بڑے آفیسر کے ساتھ تصویریں آئی تھیں, ہم نیوی میں گھومنے کے لیے گئے, تو ان کا خیال یہ تھا کہ میرے نیوی میں بہت اعلیٰ سطح پہ تعلقات ہیں تو میں ان کو دوبارہ بحال کروا دوں گا. میں نے کہا بھائی میری کوئی سلام دعا ہے, اتنی حد تک ہے کہ گئے تھے, انہوں نے بلایا تھا, ہم گئے, دیکھ کر آ گئے, باقی نہ میرے پاس کسی کا نمبر سیو ہے نہ میں. اور دوسری بات یہ, میں قانون کے خلاف قانون تو کام میں کرتا ہی نہیں ہوں. اور باقی وہ ہماری کون سا سنیں گے, وہ کہیں گے ہم نے آپ کو تھوڑی سی عزت دے دی, بلا کے یہاں نیوی کے جہاز واز دکھا دیے, تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ فوج کے داخلی معاملات میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیں. تو لیکن اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ ان کا کورٹ مارشل کس بیس پہ ہوا تھا. تو پتا چلا کہ آرمی میں شراب زنا یہ آفیشلی الاؤ, بولو بھائی, نہیں ہے. اگر آفیسر ایکشن لینا چاہے تو ماتحت کو شراب کی بیس پر فوج سے نکال سکتا ہے وہ. ہاں قانون کی زد سے بچ کے اگر کوئی شراب پیتا ہو, جیسے بہت سے قانون بنے ہوئے ہیں, لیکن بعض آفیسر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے قانون کی زد سے کیا ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. کوئی ثبوت نہیں ہوتا یا کوئی اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. تو لا نہیں ہے آرمی میں, شراب کی اجازت نہیں ہے. ضیاء الحق کے دور میں آرمی میں شراب پر, اگر کوئی آرمی کا آفیسر شراب پی رہا ہے تو وہ آرمی کی اجازت دینے کی وجہ سے نہیں, وہ اس کا اپنا, وہ خود کرپٹ ہے. جیسے بہت سارے, شراب تو پاکستان میں الاؤ تھوڑی ہے لیکن پھر بھی بہت سے لوگ پی رہے ہیں. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ باقی میں کہتا ہوں کہ اگر پھر بھی آرمی میں کوئی خرابی ہے تو آرمی میں جو بچے جاتے ہیں نا وہ یہیں سے جاتے ہیں. تو اچھے لوگوں کو بھیجو گے تو اچھے لوگ آرمی میں اونچی سطح پہ جائیں گے, اچھے فیصلے کریں گے. برے لوگ جائیں گے تو, جب دیندار لوگ, اچھے خاندانی لوگ صبح و شام آرمی کو برا بلا کہہ کے اپنے بچوں کو اس سے بچائیں گے تو پھر کرپٹ لوگ جائیں گے.
تو پھر اچھے لوگوں کو وہی بات ہے کہ ایک آدمی نے مجھے کہا وہ لاہور کورٹ کے ہائی کورٹ کے جج نے اتنا غلط فیصلہ کیا ہے تو میں کیا کروں. میں نے کہا رونے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا اتنے بچے. میں نے کہا ایک بچے کو ارادہ کرو کہ لاہور کا ہائی کورٹ کا جج بناؤ گے, اس کو پہلے سے سکھا دو تاکہ وہ بچہ صحیح فیصلے کرے. تو وہ ایک ندیم شاد ایک شاعر ہے انڈیا کا, ندیم شاد جو ہے نا انڈیا کا بڑا زبردست شاعر ہے, نوجوان لڑکا ہے, بالکل جونیئر ہے بھی, اتنا سینئر نہیں ہے. اس کا ایک بڑا اچھا شعر ہے, وہ اللہ کرے مجھے جلدی سے یاد آ جائے. اس نے کہا کہ اللہ کرے یاد آ جائے جلدی سے یار, کہ مر جانے سے کیا ہوگا, کچھ یاد ہے کسی کو؟ صبح و شام پڑھتا ہوں وہ شعر, ذہن سے ہی نکل گیا. مر جانے سے کیا ہوگا, اس پہلا مصرع نہیں آ رہا. وہ باہر اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں شعر کا کہ بھائی کہ جو ہے نا اسباب اختیار کرو, مر جانے سے کیا ہوگا. جینے کے کچھ ایسے جینے کے اسباب اختیار کرو, مر جانے سے کیا ہوگا. تو وہ مرنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی, رونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ اسباب اختیار کریں, اگر کوئی خامی ہے تو آپ کو کس نے روکا, جاؤ آرمی میں, اچھی اچھی پوسٹوں پہ جاؤ, اچھے اچھے چیف بھی آئے ہیں آرمی میں اور غلط چیف. اچھا یہ بھی ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا آرمی کا چیف یہودی ایجنٹ ہے, یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو آرمی کے معاملات کو جانتے نہیں ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف کی سلیکشن کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کسی کا ایجنٹ, بولو بھائی, نہ ہو. آرمی میں چیف محب وطن نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا, وہ جا ہی نہیں سکتا وہاں تک. لا ایسا بنا ہوا ہے, قانون ایسا بنا ہوا ہے کہ جو یہودی ایجنٹ ہوگا, کیونکہ آرمی میں ایک ایک فوجی کو اتنا زیادہ ٹریس کیا جاتا ہے, اتنا زیادہ کنگالا جاتا ہے اس کو, کہ بہت زیادہ انویسٹیگیشن کی جاتی ہے. آپ سلیکشن, آپ کا انڈیا سے ایک چکر لگ کے آیا نا, آرمی میں آپ نہیں جا سکتے, حالانکہ آپ اپنی پھپھو سے ملنے گئے ہو. ذرا سا بھی دھبا لگ گیا نا تو فوج میں نہیں جا سکتا وہ آدمی. تو چیف آف آرمی اسٹاف کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہے وہ فلاں یہودی ایجنٹ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ مذہب کی طرف مائل ہوتے ہیں اور کچھ مذہب سے باغی ہوتے ہیں. تو ذاتی طور پر جو مذہب کی محبت رکھتے ہیں وہ اس طرف آ جاتے ہیں, جو باغی ہوتے ہیں وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. جلدی مکمل کر لوں. مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی شلوار قمیض کا کہتے ہیں, حالانکہ شلوار قمیض میں قابل لوگ ان پڑھ لگتے ہیں اور پینٹ شرٹ میں ان پڑھ لوگ بھی قابل لگتے ہیں. جو آدمی قابل ہوگا وہ شلوار قمیض میں بھی قابل لگے گا, جو قابل نہیں ہوگا وہ پتلون میں بھی قابل, وہ بات سے پکڑا جائے گا, بات کرے گا پکڑا جائے گا وہ. تو شلوار قمیض اچھی سی ہو, ایسا نہ ہو کہ چڈی بنیان میں گھوم رہا ہے انسان, تمیز کی ہو, اس کے اوپر ویسٹ کوٹ ہو, بہت اچھا لگتا ہے آدمی. اگر ہم سنت کے مطابق حلیہ بنائیں تو لوگ کہتے ہیں یہ دکھاوا کر رہے ہیں. کہنے دے لوگوں کو. تیمور بھائی کی زوجہ ہسپتال میں زیر علاج, دل سے دعا اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. مجھ سے غسل کب فرض ہوتا ہے, یہ ایک یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے, وہ سن لیں, مفتی طارق مسعود, اور غسل کے مسائل وہ آ جائے گا. گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں, اس گناہ کی تلافی توبہ بھی کریں اور کوئی جرمانہ بھی رکھیں روزے یا صدقے کا. مفتی صاحب آپ سے درخواست ہے کہ ایڈمن سے کہیں بیان اسی وقت پر اپلوڈ کریں. کبھی میں نے ان کو بولا ہے کہ بھائی بیان ٹائم پہ اپلوڈ کیا کرو, بول کے تھک گیا. مفتی صاحب کیا سمندر میں ڈوبنے والا شہید کہلاتا ہے؟ ہاں. مفتی صاحب کیا مغرب کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. مفتی صاحب کیا جمعے کے دن قبرستان جانا سنت نہیں ہے, جائز ہے. آپ کے 3 سال سے بیان سن رہا ہوں, آپ کے بیان بہت بہت اچھا لگا, اللہ تعالیٰ نے کوئی سوال نہیں پوچھا, مکھن لگایا. اصالہ ثواب کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اصالہ ثواب کا صحیح طریقہ ہے کہ اجتماعی سطح پہ کوئی مجلس نہ کی جائے, اپنے طور پر اخپل طریقے سے کوئی صدقہ کرے, کوئی بھی نیکی کرے, تلاوت کرے تو میت کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اخپل طریقے سے. 5 وقت کی نماز کی قضا ایک وقت میں جی کر سکتے ہیں. مفتی صاحب مولانا طارق جمیل صاحب میرے خواب میں 2 سے 3 مرتبہ آئے ہیں اور مجھ سے مخاطب بھی ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے بیان سنا کریں. الٹے ہو کر لوٹ سونا کیسا ہے؟ مکروہ عمل ہے, ناپسندیدہ عمل ہے. رخصتی میں دلہن کے اوپر قرآن کے سائے کی شریعہ ایسے کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, بس تھوڑا سا اسے بتایا جاتا ہے کہ انسان کی بچی بن کے رہنا. اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد شوہر کا مقام تم سے 1 درجہ زیادہ ہے. قرآن میں بیوی اور دلہن کو سمجھایا جا رہا ہے شوہر کا مقام زیادہ ہے تو فرما برداری سے رہنا, تمیز سے رہنا, ٹھیک ہے. والد کی وفات کے بعد چھوٹا بھائی ان کے گھر میں رہائش پذیر ہے جو ان کی زندگی میں رہتا ہے, اب کیا گھر میں گھر بیچ کر باقیوں کو حصہ دے دیں؟ جی دے سکتے ہیں, سب کو حصہ دیں. میں صاحب کے انتقال میں گیا تو دیکھا کہ ان کو قبر میں
ڈالنے کے بعد ڈالنا نہیں ہوتا، کوئی کیلے کے چھلکے تھوڑی ہیں جو ڈالے جا رہے ہیں اس میں، یا کوئی ایسی چیز ہے. میت کو قبر میں ڈالا نہیں جاتا، میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے. قبر میں رکھنے کے بعد سب نے اپنی اپنی مٹھی مٹی ایک ٹرپ میں جمع کی، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، ایک ٹوپی میں جمع کی اور اس کی قبر پہ ڈال دی. اور قبر بند کرنے کے بعد جو 3 مٹھی ڈالتے ہیں وہ نہیں ڈالی. قبر میں یاد رکھو یہ جو 3 مٹھی ڈالتے ہیں نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث سے. ویسے مٹھی ڈالنی چاہیے تاکہ یہ احساس ہو، ایک تو اس میں میت کا اکرام ہے کہ ہم اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں، اور استحضار بھی ہے کہ اس قبر کی مٹی کو ہاتھ لگاؤ، اس سے نفرت نہ کرو، کل ہم نے بھی اس قبر میں جانا ہے، تو استحضار ہوگا. اس لیے مٹی ڈالنی چاہیے، مگر اس کو سنت سمجھنا سنت نہیں ہے. اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو گیا، یہ ہو گئی بھائی رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو بھائی جلدی جلدی، اگلے جمعے چھٹی ہے نا، تو آج تھوڑا سا ٹائم ہو رہا ہے. آپ نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ بکری گائے وغیرہ کا ذبح کرنے سے کوئی صدقہ وغیرہ نہیں ہوتا بلکہ بدعت ہے. بھائی صدقہ گوشت کا ہوتا ہے، پیسوں کا ہوتا ہے. صدقہ نام ہے غریب کی حاجت پوری کرنا. اگر غریب کو بکرے کے گوشت میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے تو پھر ٹھیک ہے، گائے کے گوشت میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر وہ پیسے میں انٹرسٹڈ ہے تو پھر گائے ذبح کرنا حماقت ہے یا نہیں ہے؟ وہ راشن چاہتا ہے، آپ نے گائے کا گوشت بکرے کا گوشت لا کے رکھ دیا، وہ کہہ رہا ہے یار بکرا 25,000 میں آتا ہے، 25 میں میرے 2 مہینے کا راشن آ جاتا، میں بکرا کتنے دن کھاؤں گا؟ یہ مقصد ہے کہنے کا. لیکن لوگ پھر بھی بکرا ذبح کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جانور کے گلے پہ چھری چلانا صدقہ ہے، یہ عبادت ہے، حالانکہ یہ بدعت ہے. جانور کے گلے جانور کاٹنا عبادت صرف بقرعید میں، عقیقے میں اور حج کے موقع پر ہے، دم میں. اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے. تو اس لیے میں اس کو بدعت کہتا ہوں کہ لوگ اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں بکرے کاٹنے کو. میرا بیان سن لیں صدقے کا بکرا مفتی طارق مسعود. تو بکروں کو نہیں کاٹیں، بد دعائیں دے گا. بلا وجہ جانور کو ہلاک کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. کوئی مجبوری ہو تو ٹھیک ہے. تو مجبوری کیا ہے کہ غریب کو گوشت کھلانا. تو غریب کہے گا میری مجبوری ہے ہی نہیں ہے، مجھے کون سے ڈاکٹر نے کہا کہ گوشت کھایا کرو؟ میری مجبوری تو آٹا دال راشن ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے. بکرے میں تو یہ کچھ بھی نہیں پورا ہوگا. تبھی غریب بڑے ہوشیار ہو گئے، بکرے کا گوشت لے کے فوراً کسائی کو بیچ دیتے ہیں. تو اس لیے بلا وجہ بکرے کی بد دعائیں لینا یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جان کا صدقہ جان سے، یہ بھی جہالت ہے، ایسا نہیں ہے. اسلام میں قول کی اہمیت کیا ہے؟ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے میں یہ قول کرتا ہوں کہ میری شادی یا جاب ہو جائے تو میں فلاں کام کروں گا، اور بعد میں اپنا قول پورا نہ کر سکے. قول نہیں، نظر ہوتی ہے. یہ نظر عبادت کی ہوتی ہے. اگر آپ نے یہ منت مانی کہ زبان سے کہنا ضروری ہے کہ اللہ نے اگر میرا یہ کام کر دیا تو میں حج کروں گا، یا میں نمازیں پڑھوں گا، یا میں صدقہ دوں گا، تو پھر وہ کام آپ پر واجب ہو جاتا ہے. اگر اللہ نے کر دیا تو آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا. عبادت کی نظر ہوتی ہے. ایسے ہی نہیں کہ اگر اللہ نے میرا کام کر دیا تو میں حیدرآباد پھپھو سے ملنے جاؤں گا. تو ثواب کا کام ہے، جائیں، لیکن یہ نظر نہیں ہے. رمضان میں لڑکی اگر روزہ رکھے اور روزے کی حالت کے بعد حیض کی حالت ہو جائے تو روزہ قائم رہے گا؟ ٹوٹ جائے گا روزہ. کیا مرنے کے بعد روح اپنے گھر والوں کے اعمال سے باخبر رہتی ہے؟ نہیں. اگر اللہ کسی کو اطلاع دے دیں تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو سب پتہ چل رہا ہوتا ہے. بیوی کے انتقال کے بعد اگر کوئی غلط حرکتوں میں پڑ جائے جبکہ بیوی نے دوسری شادی کا منع کر کے گئی ہو، بیوی زندگی میں دوسری شادی کا نہیں منع کر سکتی تو مرنے کے بعد کہاں سے منع کر سکتی ہے؟ حقیقت ہے نا. وہ بعض عورتیں اپنے شوہر سے ایگریمنٹ لیتی ہیں کہ اگر میں مر گئی تو آپ شادی کریں گے، تو آپ اس کو ابھی نہ بتائیں کہ کروں گا ورنہ مر جائے گی. وہ آپ اس کو ٹوپی کرا دیں، بولیں تم یہ بول. دیکھو خواتین بہت ہوشیار ہوتی ہیں. یہی بات اگر شوہر کرے نا کہ بیگم اگر میں مر گیا تو تم شادی تو نہیں کرو گی، تو توبہ توبہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ہیں؟ کیوں مرنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ میرے بچوں کے باپ کا سایہ ان پر تادیر قائم رکھے، ٹھیک ہے نا؟ ایسی بات. تو آپ بھی ایسے ہی کیا کریں. بیوی جب کہ اگر میں مر گئی تو آپ شادی کریں گے تو توبہ توبہ تو استغفر اللہ استغفر اللہ. بیگم کیا باتیں کر رہی ہو تم؟ آئندہ یہ موت کا لفظ زبان پہ نہیں لے کے، اور دل میں نیت کریں تو مر کے دیکھ خالی. میں کو پاگل ہوں میں جو بیوی کے بغیر زندگی گزاروں گا؟ اگر میں بیوی کے بغیر زندگی گزار سکتا تو تجھے لانے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی میں اکیلا نہیں زندگی گزار سکتا، تبھی تو میں نے تجھ سے شادی کی ہے. تو مر جائے گی تو میں تو زندہ رہوں گا نا.
میں تھوڑی مروں گا. وہ ایک پادری سے میرا مناظرہ ہو رہا تھا عیسائیوں کا, وہ 4 شادیوں میں بات آ گئی, تو وہ پادری سے میں نے کہا کہ وہ 4 شادیوں کی بہت مخالفت کر رہا تھا. تو میں نے کہا دیکھو امریکہ میں اتنے فیصد عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے, تو اگر مرد کو 1 سے زیادہ کی آپ اجازت نہیں دیتے تو وہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, بہت سی عورتیں بغیر شادی کے بھی تو مرتی ہیں نا, تو کیا ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا جو مر گئی ان کا تھوڑی ہے, مسئلہ تو زندوں کے ساتھ ہے. جو نہیں مری ان کو کیا کرو گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ مسئلہ تو زندوں کے ساتھ ہوگا. میں نے کہا زندوں کا کیا, جو بیچاری زندہ رہتی ہیں جو نہیں مرتی ان کا کیا حل ہے, یا جو اب تک نہیں مری ان کا کیا حل ہے؟ تو پادری میری شکل دیکھنے لگا بیچارہ. تو اسی طرح جب بیوی آپ سے کہے کہ اگر میں مر گئی تو دل میں بولیں, اوپر سے تو یہ نہیں بولیں, اوپر سے تو تم تو قیامت کا اعلان کر کے جاؤ گی دنیا سے, امام مہدی کی فوج میں تم ہی تشکیل کرو گی میری, تو کبھی بھی نہ بولیں, لیکن دل میں بولیں بھائی اگر تم مر گئی تو تم تو مر گئی, تمہیں تو میاں نہیں چاہیے ہوگا, مجھے تو چاہیے, مجھے تو زندگی گزارنی ہے نا. کیا خیال ہے؟ طریقے سکھا رہا ہوں آپ کو. یہ ہو گیا. تو بیگم کو بھی خود نہ بولا کریں کہ میں مر جاؤں تو تم شادی کر لینا. بعض چیزیں یاد رکھو صحیح ہوتی ہیں مگر ان کی زبان سے ورڈنگ جو ہے وہ غیرت کے خلاف ہوتی ہے. تو میاں بیوی کی محبت کا تعلق ایسا ہے کہ وہ یہی سمجھے بھائی نہ گویا شو یہی ہو رہا ہے کہ تم مری تو میں نہیں کروں گا, میں مری تو شو ایسے اوپر سے, کیونکہ جب تک زندہ ہیں تو ٹوٹ کے محبت کریں نا. آپ نے بتا دیا تم مر گئی تو وہ ہے میری کزن ہے, اس وقت تک مجھے امید ہے وہ بھی بیوہ ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ جو بیماری تمہیں اس کے میاں کو بھی وہی بیماری ہے, تو پھر تو یہ غیرت کے اور حیا کے خلاف ہے. ہر چیز زبان سے کہنے کی نہیں ہوتی. تو جب تک زندہ ہیں تو بھائی ہمیں آپ سے بہتر کوئی نہیں مل سکتا اور تمہیں مجھ سے بہتر, لیکن مر گئے تو اب تو بھائی چلے گئے یار, وہ اب کیا کریں, پھر اگلی والی کو یہ بولے مجھے تم سے بہتر نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک.